اس وقت بلوچستان کی جو حالات ہے اور خاص کر کے افغانستان میں جو صورتحال بنتی جا رہی ہے، وزیر اعظم کی جانب سے مذاکرات کی دعوت بھی دی جا رہا ہے ناراض لوگوں کو. اب کیا سمجھتے ہیں کہ ان صورتحال میں کیا ہونا چاہیے اور کس کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، جو ہمارے خطے کے جو حالات ہیں افغانستان میں، جو بین الاقوامی استعمار یا ہندوستان کے عزائم کو جو شکست ہو رہی ہے، اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو یہ ایک مسلمانیت کا ایک ثبوت ہے کہ جب کوئی ملک، کوئی سربراہ یا کوئی بھی مشر بڑا جب اس کو کامیابی مل رہی ہوتی ہے، اس کو یا اس کے ساتھیوں کو یا اس کے ارادوں کو، تو وہ ہمیشہ عاجزی کا ثبوت دیتا ہے. فتح مکہ کے موقع پر نبی علیہ السلام جب مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو ان کا سر اتنا جھکا ہوا تھا کہ کسرہ اونٹنی کے کوہان سے لگ رہا تھا. اگر اس حوالے سے دیکھیں تو اس موقع پہ اگر عمران خان نے بات کی ہے مذاکرات کی، تو بات کرنا مذاکرات کی یہ بری نہیں ہے. ہمارے خدشات کسی اور حوالے سے ہیں کہ مذاکرات کس طرح ہو رہے ہیں، کس بنیاد پہ ہو رہے ہیں، اور کیا اس بنیاد پہ ہو رہے ہیں. کم از کم اس بنیاد پہ ہو رہے ہیں کہ پاکستانیت بلوچستان میں جو ہمارا یعنی رستہ ہوا زخم ہے، خون رستہ ہوا زخم ہے اس ملک کا، کہ ادھر پاکستانیت مضبوط ہوگی، اس بنیاد پہ ہو رہے ہیں. خدا نخواستہ ایسی بنیاد پہ تو نہیں ہو رہے ہیں، یا ایسے بے پختہ بنیاد پر طریقے پہ تو نہیں ہو رہے ہیں کہ یہاں ہندوستانیت پھر مضبوط ہو جائے، جو غدار ہیں وہ ہیرو بن جائیں، اور شہداء ان کی قربانیوں کو، جیسے آج بہت بڑا دن ہے نوابزادہ سراج خان کی شہادت کا، اور اس کے علاوہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ہزاروں افراد شہید ہوئے، سویلینز شہید ہوئے، ہمارے اساتذہ، ہمارے ڈاکٹرز، ہمارے طلباء، خواتین کو بھی نہیں بخشا گیا. تو ہمیشہ مذاکرات بھی ہمیشہ جب دنیا میں ہوتے ہیں، عزت دار قوموں، عزت دار اداروں، عزت دار سربراہان کے مذاکرات کا ایک ڈھنگ ہوتا ہے. تو ہم یہ امید کریں گے کہ اس ڈھنگ پہ مذاکرات کیے جائیں، ایسے کلین چٹ کسی کو نہ دیا جائے کہ ان شہداء کا خون یعنی ایک سفید چٹ دے کے کسی کو معاف کر دیا جائے، یا ایسی بنیاد پہ ہوں کہ وہ ہیرو بن جائیں اور پاکستانیت کا نظریہ ہی ادھر کمپرومائز ہو جائے. پھر تو یہ مذاکرات کوئی فائدہ مند نہیں ہوں گے، یہ اس ملک کا نقصان ہوں گے اور یہ بہت بڑا جرم تصور ہوں گے. لیکن اگر ایسے پختہ بنیادوں پہ ہوئے مذاکرات، اب طالبان نے بھی تو مذاکرات کیے نا، امریکنز اور طالبان نے، لیکن اس میں انہوں نے اس چیز کو بنیاد رکھا کہ افغانستان میں جو ان کا نظریہ ہے وہ نیک نام ہو، ان کے شہداء کا خون رائگاں نہ جائے، لوگ ان کو ان کے نظریے سے دغاباز نہ کہیں. تو ایک اس کے مقابلے میں ریاست پاکستان تو بہت زیادہ طاقتور، بہت زیادہ آرگنائزڈ ہماری گورنمنٹ، ہمارے ادارے، تو ہمیں تو 100 گنا زیادہ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. سوال یہ ہے، اس سے پہلے بھی جام کی حکومت نے جو ہے وہ، اس سے پہلے کی حکومت نے بھی جو ہے وہ جو پہاڑوں پر سے ہتھیار ڈالے ان لوگوں نے، وہی سلسلہ رک گیا، پھر دوبارہ مذاکرات کی جا رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ پختگی نہیں ہے ان تمام چیزوں میں. آج یہ چیز تو سب کے علم میں ہے، پروونشل گورنمنٹ بھی جانتی ہے، فیڈرل گورنمنٹ، ہمارے ادارے، کہ بہت سے سرنڈر شدگان باقاعدہ ایک کانسپائریسی کے ذریعے سرنڈر ہوئے، اور آپ کے اندرونی صورتحال، وہ جو کرائے کے قاتل، راہ کے ایجنٹ جو پہاڑوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان تک انہوں نے پہنچائے، یعنی وہ لینے کے ہمیں دینے پڑ گئے. قومی خزانے کا بھی نقصان ہوا، جانوں کا بھی نقصان ہوا، آپ کے راز افشا ہوئے، ان تک پہنچے، آپ کی اسٹریٹجی کو وہ آ کے اندر آپ گھس کے سرنڈر شدہ، تو پھر آئے ادھر ہر جگہ وہ اٹھتے بیٹھتے تھے. تو اس سے ہمیں ہمارا نقصان ہوا، کیونکہ پختہ بنیادوں پہ. دیکھیں، سرنڈر کے میں خلاف نہیں ہوں، جو میں خلاف ہوں اس چیز کے مضبوط بنیادوں پہ کوئی چیز نہیں. صاحب یہاں کے غلطی ہے تو ہماری حکومتوں کی بھی ہے کہ مطلب پہلے بلوچ ناراض تھے، ابھی تھوڑا سا دوسری طرف پشتون بھی تھوڑا سا ناراضگی کا اظہار کرتے تھے. کیا سمجھتے ہیں جب آپ یہاں پہ ایک سیاسی و قبائلی حالات کو مد نظر رکھتے ہیں؟
کیا یہ ہماری حکومتوں کی غلطیاں نہیں ہیں جو اس طرح حالات؟ حکومتوں کی تمام غلطیوں میں جو شاہ غلطی ہے وہ موقف کا نہ ہونا ہے. یہ پختگی سی چیزوں کو نہ دیکھنا ہے, ہمیشہ دفاعی پوزیشن لینا ہے. دیکھیں جتنا بھی ادھر ہمارے جو قومی عصبی جو نعرے بڑھتے جا رہے ہیں, چاہے سندھ کے حوالے سے ہوں, پختون کے حوالے سے ہوں, بلوچ کے, ان کو زیادہ تر ہمارے دشمن ہوا دے رہے ہیں. دشمن ہمارا کچھ نہیں کر سکتے, ان کے ایجنٹ ادھر کچھ نہیں کر سکتے اگر ہمارا موقف واضح ہو. وہ کیا اقبال کا شعر ہے, نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز, یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. کوئی قافلے سے چھوٹا کوئی بدگماں حرم سے کہ میر کارواں میں نہیں ہوئے دل نوازی. تو اصل بات یہ ہے کہ سنجیدگی نہیں ہے. دیکھیں جو چیزیں یہ جو ہندوستان کے جو ایجنٹ جو قومی لبادے میں انہوں نے اپنے آپ کو لپیٹا ہوا ہے, چھپایا ہوا ہے, جن چیزوں کو وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں, جیسے بلوچ قوم پر وسائل کے مسنگ پرسنز کا نام لیتے ہیں, احساس محرومی کا. اسی طریقے سے سندھ والے بھی کم و بیش 19-20 میں ایسی ہی باتیں کرتے ہیں, پختون قوم پر بھی ایسی باتیں کرتے ہیں. اگر جینینٹی کے حوالے سے دیکھا جائے, اصلی پنے کے حوالے سے, پورے پاکستان میں یہ مسائل ہیں اور یہ ہمارے اپنے ہمیں خود ہی حل کر لیں. کوئی ایسا نہیں کہ کوئی استعمار باہر سے آیا ہے لوٹ کے لے جا رہا ہے. خود پنجاب کے اندر غربت ہے, اس طرح کے مسائل ہیں. تو اس چیز کو دشمن ہمارے فالٹ لائنز پہ کام کر کے ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. ہمارے پاس وہ قیادت آج تک محمد علی جناح صاحب کے بعد, وہ ایک کلیئر ویژن کے آدمی تھے, اس کے بعد آج تک ایسی نہیں آئی جو علامہ اقبال کا ان کے پاس ویژن ہو, جو ایک یعنی حوصلہ مند طریقے سے یعنی وہ اپنا ویژن دیں, وہ قیادت کریں ملک کی, دفاعی پوزیشن نہ لیں, یہ وقتی فیصلے نہ کریں, بے پختہ فیصلے نہ کریں, یعنی اس ملک کو ملک کی طرح لے کے چلیں. تو مسلم لیگ خالق جماعت تھی, اس کی بھی حالت آپ کے سامنے ہے, پیپلز پارٹی کی بھی حالت سامنے ہے. بہت زیادہ بات کروں گا وہ ایک سیاسی اختلاف کا ایک وہ یعنی تاثر آ جائے گا. لیکن اصل جو ملک کا مسئلہ ہے, ہم وہ ارتقاء کے مرحلے سے گزر رہے ہیں. مضبوط سیاسی قیادت اور ایسی مضبوط سیاسی جماعت جو وہ بالکل یعنی جن کا بہت بڑا ویژن ہو اور جو مرد آئین وہ نہیں ملا. سوال یہ ہے کہ اگر ہم یہاں پہ اپنے آپ کو مطلب یعنی ہم سب بلوچستان کے جو عوام یا سیاسی جماعتیں وہ اپنی غلطیوں کو وہ کرے کہ بھائی ہماری غلطی نہیں ہے, لیکن وہاں تو وفاق میں جو حکومتی بنی ہے انہوں نے جو بلوچستان کے عوام کے ساتھ وعدے کیے آج تک وہ ایک بھی وعدے کو وفا نہیں کر سکتے. انہوں نے جو میں اس سے اور بات کروں, بلوچستان پیکیج آیا, خوشحال پاکستان پیکیج آیا, کھربوں روپے آپ کے آئے, وہ کس کو ملے؟ آپ کے بلوچستان کے نمائندوں کو ملے, آپ کے بلوچستان کے وزراء اعلیٰ کو ملے, آپ کے بلوچستان کے حکومت اور بما یا اپوزیشن سب کو ملے. آپ ذرا دیکھیں انہوں نے عوام پہ خرچ کیے. میں آپ کو بتا رہا ہوں اصل مسئلہ ادھر سے جو بیرونی ایجنٹ ہیں وہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں معاملات کو, اور وفاق میں اور پاکستان پرستوں میں وہ اہلیت نہیں کہ ایک مضبوط ویژن کے ساتھ, لانگ ٹرم پالیسیز کے ساتھ, ایک اچھے کردار کے ساتھ یعنی وہ ملک کو سنبھالیں. تو وہ یہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں, وہ گھبرا جاتے ہیں, اسی میں بربادی ہے. ملا تو بہت ہے بلوچستان, وہ جو سیکٹری خزانہ کے گھر سے اربوں روپے جو برآمد ہوئے وہ تو صرف 2 مہینے کی کرپشن تھی, اس سے پہلے کی بات کی کرپشن. ہمارے چیف منسٹرز جب اپنے گھر جاتے ہیں اس سے پہلے ان کا کیا حال ہوتا ہے, اس کے بعد. آپ بلوچستان کے چیف منسٹر کو, پنجاب کے چیف منسٹر کو سندھ کے اور سرحد کے اگر مواز نہ کریں, ہمارے بلوچستان کا چیف منسٹر بالوں سمیت مرغی کو کھا جاتا ہے, گند سمیت. دوسرے صوبوں میں ہے کرپشن, اس طرح نہیں. تھینک یو سر.